کبھی کبھی انسان پر پڑنے والی آزمائشیں نہ صرف سخت ہوتی ہیں بلکہ بہت زیادہ طویل بھی ہوتی ہیں۔ مجھ پر آنے والی آزمائشیں بھی کچھ ایسی تھیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی تھیں، اور کبھی کبھی تو میری امید بھی ٹوٹنے لگتی، لیکن پھر میں خدا سے امید کا دامن تھام لیتی اور دعاؤں کے سہارے آگے بڑھنے لگتی۔ زندگی اسی طرح اپنے مدار پر گھوم رہی تھی کہ ایک دن اچانک مجھے ایسی خبر ملی کہ سب کچھ دھندلا سا گیا، اور جب یہ دھند آنکھوں کے سامنے سے چھٹی تو کچھ ایسا نظر آیا جسے جان کر قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری جان سے عزیز شوہر کی موت کا غم ہلکا بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر میرے ساس سسر نے ایک نیا ستم کا پہاڑ توڑ دیا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرے سسر میرے سامنے کھڑے جو کہہ رہے تھے وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میں ناسمجھی سے اپنے سسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص جو دماغی طور پر ٹھیک ہو ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے شوہر کو گزرے 4 مہینے ہی ہوئے تھے اور 2 دن پہلے ہی میری عدت ختم ہوئی تھی۔ فیضان کی اچانک موت نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس پر میرے سسر کی اس گھٹیا بات نے پوری طرح ہی مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی طرف بیٹھے اپنے 10 سالہ خوبصورت معصوم سے بچے پر نظر ڈالی، جسے ٹھیک طرح سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گیا ہے، اور اب ہم اس بے رحم دنیا کے آسرے پر ہیں، اور میرے سسر میرے ساتھ اس پر بھی یہ ظلم کرنے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے سسر کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، لیکن اسی وقت میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے ہی حکم پر چلنا ہوگا۔ میں نے نفرت بھری ایک نظر اپنی ساس پر ڈالی، وہ جسے حکم کہہ رہی تھی وہ میرے نزدیک سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن میری ساس کہنے لگی کہ تم جیسی عورت کے لیے یہی سزا ہے، جس طرح تم نے ہمارا گھر برباد کیا ہے تم اسی سلوک کی مستحق ہو۔ میں اپنی ساس کے لفظوں پر حیران تھی۔ میں نے آج تک اتنی سنگ دل عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان کا گھر برباد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے میری پوری زندگی اجاڑ دی تھی، اور آج جب میں خالی ہاتھ ان کے سامنے کھڑی تھی تب بھی میں ہی انہیں قصوروار نظر آ رہی تھی۔ میری مجبوری تھی کہ میں ان کے آگے ہمیشہ سر جھکانے پر مجبور رہتی تھی، اور اس بار بھی انہوں نے مجھ پر اس قدر دباؤ ڈالا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب کو بلایا گیا اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ یہ نکاح میری ساس کی مرضی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس طرح اپنے گھر میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے یہ نکاح سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی۔ میرا معصوم سا 10 سالہ بیٹا ارمان بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے اور اسے بتایا گیا تھا کہ وہ آج دلہا بنا ہے۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا اماں، دادی نے مجھے دلہا بنایا ہے، دیکھو میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اس کو گلے لگاتے ہی میں زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنی سگی ماں کا دلہا بنا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں اس کے گلے لگ کر سسکتی رہی، اور وہ معصوم بار بار پریشانی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ایسے ہی رات ہو گئی تھی اور میں ارمان کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں اپنے شوہر کی تصویر تھی، اور مجھے ان سے گلا تھا کہ وہ مجھے اس دنیا کے آسرے پر کیوں چھوڑ گئے۔ ارمان میرے ساتھ ہی بستر پر گہری نیند سو گیا تھا، اور میں پتہ نہیں کب تک اپنی اس بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری یہ بدقسمتی ختم ہونے کے بجائے مزید میرے مقدر کو سیاہ کرنے والی تھی، کیونکہ میری ساس اور سسر نے اگلے ہی دن نہ جانے ارمان کو اپنے کمرے میں بٹھا کر گھنٹوں کیا بات سکھائی کہ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد میرا وہ 10 سالہ معصوم بچہ نہیں رہا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، جبھی وہ پیچھے سے آیا اور بہت بری طرح چیخ کر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کب تک باورچی خانے میں کھڑی رہیں گی، جلدی سے میرے کپڑے استری کر دیں، مجھے دادا کے ساتھ باہر جانا ہے۔ اس کی اس انداز پہ مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے پلٹ کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ آج تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو۔ پہلے تو وہ مجھے غصے میں دیکھ کر ڈر گیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی دادی پر پڑی تو انہوں نے اسے اپنی نظروں سے ہی کوئی اشارہ کر دیا
اور وہ میری طرف دیکھ کر پھر سے چیخنے لگا کہ آپ میری بیوی ہیں اور میرا حکم ماننے کے بجائے مجھ پر غصہ کر رہی ہیں۔ ارمان کے لفظوں نے مجھ پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس مجھ سے نفرت میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہے گا کہ وہ ایک 10 سالہ بچے کو استعمال کر کے اس کا ذہن خراب کر رہی ہیں۔ یہی نہیں، میں بھی تو ان کے بیٹے کی بیوہ تھی، لیکن وہ تو سب لحاظ بھول چکی تھی۔ میں نے ارمان کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جو کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب باتیں غلط ہیں، لیکن میری ساس اتنی اچھی طرح اس کی ذہن سازی کر چکی تھی کہ میرا سمجھانا بھی سود گیا تھا اور وہ حد سے زیادہ بدتمیز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنے سالوں میں کبھی اپنے بچے کے سامنے اس کی دادا دادی کی برائی نہیں کی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ انہیں غلط سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی نظر میں تو میں بری تھی کیونکہ میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میں دن رات آنسو بہانے لگی تھی اور ہر وقت یہی سوچتی کہ مجھے زندگی میں تو سکون نہیں مل سکا، لیکن اپنے ہی بیٹے سے نکاح کر کے میری آخرت بھی خراب ہو چکی ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ میرے ساس سسر کو خوف خدا کیوں نہیں آتا، وہ کیسے خدا کی بنائی حدود کو بڑی ہی بے حیائی سے پار کر رہے ہیں اور ان پر تو کوئی عذاب بھی نازل نہیں ہوتا۔ میری اور ارمان کی شادی کے 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں واقعی ہی میرا بیٹا نہیں رہا تھا۔ وہ وہی کچھ کہتا اور کرتا جو اس کے دادا دادی اسے سکھاتے۔ انہوں نے اس کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ نفرت بھر دی تھی اور میں چاہ کر بھی اس نفرت کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ 2 مہینے بعد مجھے ایسی خبر ملی جس کو جاننے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں ایک بیوہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہو چکی تھی اور یہ بات کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ میرا 10 سالہ بیٹا میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ رات میرے ساتھ ضرور سوتا تھا لیکن وہ 10 سال کا تھا اور نابالغ تھا۔ اور یہی خبر جب میرے ساس سسر کو پتا چلی تو انہوں نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں نے شوہر کے مرتے ہی نہ جانے کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے۔ اور پھر جب بات حد سے زیادہ بڑھی تو ایک ایسا سچ سامنے آیا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام الینا ہے اور میں پیدائشی طور پر ہی بدقسمت ثابت ہوئی تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے ماں باپ چل بسے اور اسی دن سے میں نے اپنے چچا چچی کے رحم و کرم پر ہو گئی۔ میری چچی مجھے اٹھتے بیٹھتے منحوس ہونے کا تانا دیتی۔ کم عمری سے ہی میں نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے تھے اور اپنی چچی کے لیے ایک مفت کی ملازمہ تھی۔ جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی میری چچی کو میرا وجود کھٹکنے لگا، کیونکہ میں ہو بہو اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی۔ چچی کا اکلوتا بیٹا فیضان میری بہت زیادہ ہی حمایت کرتا تھا۔ جب بھی چچی مجھ پر کوئی ظلم کرتی یا گھر کے کام کاج کو لے کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تو فیضان ہمیشہ بیچ میں چلا آتا اور یہی بات چچی کو ستانے لگی تھی۔ چچا کی نظر بھی مجھ پر ہر وقت جمی رہتی، ان کی موجودگی میں مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ چچی کے سامنے تو وہ ایک لفظ نہ کہتے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں وہ مجھ سے بہت ہمدردی جتاتے۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ چچا واقعی مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن چچی کی وجہ سے مجبور ہیں۔ میں 16 سال کی ہوئی تو میرے سامنے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ خاندان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچ کر میرا رشتہ مانگ لیا کہ میں یتیم ہوں اور بچپن سے ہی گھرداری میں طاق ہوں تو ایک اچھی بیوی اور بہو ضرور ثابت ہوں گی۔ پہلے تو چچی نے یہ سوچ کر سارے رشتوں کا انکار کر دیا کہ میری شادی ہونے پر ان کو مفت کی نوکرانی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن جیسے ہی میرے رشتوں کے بارے میں فیضان کو پتا چلا تو اس نے صاف لفظوں میں اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میری شادی اس سے ہی ہوگی اور چچا چچی میرا رشتہ کہیں باہر کرنے کے بارے میں ہرگز بھی نہ سوچیں۔ فیضان کی اس بات پر جہاں چچا چچی کو صدمہ لگا تھا وہیں میں بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فیضان کے منہ سے میرا نام سنتے ہی چچی میری دشمن بن گئی اور اٹھتے بیٹھتے مجھے مارنے لگی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرا گلا گھونٹ دیں۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے ان کے بولے بالے بیٹے کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے، جبکہ مجھے خود بھی فیضان کے دل کا حال علم نہیں تھا۔ مجھے گھر کے کام کاج اور چچی کے ظلم سے نجات ملتی تو میں فیضان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس قدر خوبصورت ہوں، مجھے تو آئینہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جب چچی کا ظلم حد سے بڑھا اور فیضان کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے چچی کو دھمکی دی
کہ یا تو ہم دونوں کی شادی کروا دیں یا فیضان ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اکلوتے بیٹے کی بات پر چچی دہل کر رہ گئیں کیونکہ فیضان اپنی بات کا پکا تھا۔ 15 دن تک ماں بیٹے کے درمیان حد سے زیادہ تلخی رہی اور آخر کار فیضان کی ضد کے آگے چچی کو ہار ماننی پڑی، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی ہی چچی کی بہو بن گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ رشتہ بدلنے سے چچی کی فطرت بھی بدل جائے گی، جبکہ کسی بھی انسان کی فطرت بدلنا ناممکن ہے۔ فیضان سے شادی کے بعد بھی نہ ہی میری حیثیت میں کوئی فرق آیا تھا اور نہ ہی چچی کے زبان کے آگے کی خندق بھری تھی۔ چچا جو پہلے کبھی کبھی مجھے شہد لگتے تھے، اب تو ان کی زبان میں بھی کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ جب تک فیضان گھر پر ہوتا تو چچی کی زبان پھر بھی کچھ قابو میں رہتی، لیکن فیضان کے گھر سے نکلتے ہی وہ میرے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتی۔ سارا دن میں مزدوروں کی طرح گھر کے کاموں میں جٹی رہتی اور فیضان کے آنے تک میرے جسم کے ایک ایک جوڑ میں درد ہونے لگتا۔ لیکن میری بدقسمتی یہی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری اور فیضان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور میں 1 سال میں حاملہ نہ ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی اور فیضان کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت ڈپریشن میں رہتی تھی۔ چچی نے اس بات کو مدعا بنایا اور ہر وقت فیضان کے آگے میری برائیوں میں مصروف ہو گئی، بار بار ان کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی، اور یہی سوچ کر مجھے خوف آتا کہ کہیں نہ کہیں فیضان ان کی بات مان کر دوسری شادی ہی نہ کر بیٹھے۔ میں ہر وقت سجدے میں گر کر خدا سے دعا مانگنے لگی کہ اب میری آزمائشوں کو ختم کر دے اور میری جھولی میں اولاد ڈال دے۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے حمل کی خبر نے ان کو بھی حد سے زیادہ خوشی دی تھی اور فیضان میرا پہلے سے بھی کہیں زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ لیکن اس خوشی کی خبر نے بھی چچی کو نہیں بدلا، نہ ہی گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ کمی آئی اور نہ ہی ان کے تانوں میں۔ کبھی کبھار میری طبیعت زیادہ بگڑ جاتی تو وہ اسے بھی میرا ڈرامہ قرار دیتی اور کہتی کہ میں کام نہ کرنے کے لیے ناٹک کر رہی ہوں۔ اور 9 مہینے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میرے پاس ہاسپٹل میں سوائے فیضان کے کوئی نہیں تھا۔ میرے چچا چچی جو میرے ہونے والے بچے کے دادا دادی بھی تھے، دونوں ہی ہاسپٹل تک نہیں آئے تھے۔ میرا کیس بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور بڑی مشکلوں سے ڈاکٹروں نے میری جان بچائی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے پاس ایک خوبصورت سے صحت مند بچے نے جنم لیا ہے۔ فیضان نے ہمارے بیٹے کا نام ارمان رکھا اور دن رات میرے اور ارمان کے حقوق کی خاطر جھگڑنے کرنے لگے۔ کبھی اپنی ماں سے لڑ جاتے تو کبھی باپ کے خلاف آواز اٹھاتے، لیکن میرے ساس سسر کو اس بات کا ہرگز بھی احساس نہیں تھا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ ارمان 10 سال کا ہونے والا تھا، لیکن میرے سسر نے اس کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ تک نہیں کروانے دیا۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ پڑھائی لکھائی میں پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ فیضان اسے پڑھانا چاہتے تھے۔ گھر میں دن رات اسی بات کو لے کر جھگڑا رہنے لگا اور میرے ساس سسر پائی پائی بچانے والے لوگ تھے۔ اور پھر ایک رات پتہ نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ فیضان کا کیا جھگڑا ہوا کہ وہ کمرے میں آ کر سونے لیٹے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ کہہ سکے اور پھر اسی طرح ہم دونوں سو گئے، لیکن اگلی صبح فیضان نے دوبارہ آنکھ نہ کھولی اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہو سکا تھا کہ میرے شوہر کو کس دکھ نے مار ڈالا ہے۔ مجھے زندگی سے اس ستم کی امید ہرگز بھی نہیں تھی کہ میں بھری جوانی میں ہی اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤں گی۔ میرے ساس سسر جوان بیٹے کی موت پر پوری طرح خاموش ہو گئے تھے اور مجھے ایک دفعہ پھر لگنے لگا کہ شاید اب ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور بیٹے کی جدائی کا غم انہیں بدلنے پر مجبور کر دے۔ اور پھر ایک دفعہ میں پھر غلط ثابت ہو گئی تھی۔ میرے ساس سسر نے صرف میری عدت تک خاموشی اختیار کی اور سارا وقت انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت محبت سے گزارا۔ ساری زندگی جس پوتے کو انہوں نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، ان 4 مہینوں میں انہوں نے اسی پوتے کو حد سے زیادہ محبت دی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی کہ مجھے نہ صحیح لیکن میرے بیٹے کو تو باپ کی جگہ دادا دادی کا پیار مل گیا ہے۔ لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ پیار اور شفقت دلی نہیں بلکہ ایک منصوبہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کے ذریعے وہ مجھے ایک دفعہ پھر تباہ کرنا چاہتے تھے۔
ان 4 مہینوں میں ان دونوں نے ارمان کو اتنا زیادہ اپنے قریب کر لیا تھا کہ ارمان ان کی ہر بات کو سچ سمجھنے لگا تھا. اس کے لیے اپنے دادا دادی کا حکم بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میری بھی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. میری عدت مکمل ہوتے ہی میرے ساس سسر نے اسی منصوبے کے تحت میرا اور میرے ہی بیٹے کا نکاح پڑھوا دیا. مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب کس مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. میرا 10 سالہ بیٹا ارمان مجھے اپنی بیوی مان رہا تھا اور میرے ساتھ کسی ظالم شوہر جیسا سلوک کرنے لگا تھا. جو کچھ اس کی دادی اسے سمجھاتی وہ ویسا ہی کرتا. بات بات پر مجھ پر چیختا، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، اور اگر کبھی میں ڈانٹ دیتی تو مجھ سے ڈرنے کے بجائے مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا. مجھے اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑے اپنے ساس سسر سے خوف آتا تھا. اس لیے میں خاموشی سے اپنے بیٹے کو برباد ہوتا دیکھنے پر مجبور تھی. میں جانتی تھی اگر میں ارمان کے ساتھ زبردستی کروں گی یا مار پیٹ کرنے کی کوشش کروں گی تو وہ مزید میرے خلاف ہو جائے گا، اور یہی سوچ کر میں ہر رات آہستہ آہستہ اسے پیار سے صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے لگی. لیکن 2 مہینے ہی گزرے تھے اور مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح تھی. میرے شوہر کے انتقال کو 6 مہینے ہونے والے تھے، اور میرا بیٹا جسے زبردستی میرا شوہر بنا دیا گیا تھا ایک 10 سال کا نابالغ بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا. تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اور میں حاملہ کیسے ہوئی تھی؟ ارمان کے علاوہ گھر میں ایک ہی مرد تھا، وہ میرا سسر تھا، لیکن میرا تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. یہ خبر زیادہ دن تک چھپ نہ سکی تھی اور میرے ساس سسر کو پتا چل گیا تھا کہ میں حاملہ ہوں، اور میری ساس نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں کس طرح حاملہ ہو سکتی ہوں جبکہ ارمان صرف 10 سال کا ہے. اور پھر میرے سسر نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کے ساتھ تعلق بنا رکھا ہے. میرے سسر نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بہو، اگر تم سے اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی تو تھوڑا انتظار کر لیتی، جلد ہی تمہارا بیٹا جوان ہو جاتا. اپنے سسر کے ایسے لفظوں پر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی. نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی میں کسی کو جانتی تھی. مجھے اس 4 دیواری سے نکلے ہوئے بھی برسوں گزر گئے تھے، اور اگر یہ بچہ ارمان کا نہیں تھا تو پھر میرے سسر کا تھا، اور مجھے اس بات پر یقین ہو چلا تھا. اور یہی بات جب میرے منہ سے نکلی تو میری ساس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی کہ تجھ جیسی منحوس کو اپنے گھر میں پناہ دے کر ہی مجھ سے غلطی ہو گئی. پہلے تو میرا بیٹا کھا گئی اور اب تو میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے. میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ چچی اگر ایسی بات ہے تو وہ ٹیسٹ کروا سکتی ہیں. مجھے یقین ہے یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ چچا کا ہے. مجھے وہ بیتے ہوئے دن یاد آ رہے تھے جب چچی کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ شہد ہوا کرتے تھے. میرے اور فیضان کی شادی کے بعد ہی چچا کی وہ نظر مجھ پر ہی تھی، لیکن جب فیضان نہیں رہے تو شاید دوبارہ ان سے نیت خراب ہوئی تھی. اور یہی سوچ کر جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو میری سوچ بالکل صحیح ثابت ہوئی. میرے پیٹ میں موجود بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے سسر کا تھا. یہ جان کر میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو میرے چچا نے خود ہی قبول کر لیا کہ وہ رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملاتے، جس کی وجہ سے میری ساس، میں اور ارمان تینوں گہری نیند سو جاتے، اور پھر وہ میرے ساتھ ہر رات بدکاری کرتے. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی، کیونکہ اتنے سالوں سے میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا. اور پھر میرے سسر نے ایک ایسی بات بتائی جسے جان کر میرے ہوش اڑ گئے. ارمان میرا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ ڈلیوری کے وقت میرے پاس مردہ بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اور فیضان نے میری خاطر ہاسپٹل سے ہی ایک ناجائز بچے کو لے کر میری گود میں ڈال دیا تھا. اس بچے کی ماں اسے ہاسپٹل کے باہر لگے عیدی کے جھولے میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے منت کر کے اس سے وہ بچہ لے لیا تھا اور میری گود میں ڈال کر اس کا نام ارمان رکھ دیا تھا. یہ بات میرے سسر کو بھی اس دن پتا چلی جس رات فیضان کا انتقال ہوا تھا. اور میرے سسر نے جب فیضان سے کہا کہ وہ ارمان کو اپنا خاندانی نام نہیں دے سکتے اور ساتھ ہی وہ مجھے بھی بتا دیں گے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، تو فیضان اپنے باپ سے بری طرح جھگڑنے لگا. اور اس رات اسی لیے روتے ہوئے سوئے تھے کیونکہ انہیں میری فکر تھی، اور اسی فکر میں ان کی جان چلی گئی تھی. میرے سسر کو لگا تھا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں، اور اسی لیے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ان کے بچے کی ماں بن جاؤں گی. میرا اور ارمان کا نکاح انہوں نے اس لیے پڑھایا تھا
کہ میں ساری زندگی ان کی چوکھٹ پر بیٹھی رہوں اور فیضان کی وہ ساری جائیداد جو مرنے سے پہلے فیضان نے میرے نام کر دی تھی وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ میرے سسر کو عمر کے اس آخری حصے میں بھی رشتوں سے زیادہ جائیداد کی فکر تھی۔ میری ساس نے خود ہی دھکے دے کر اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیا کیونکہ میرے سسر نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، اور یہ بات میری ساس کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ چچا لاکھ روئے گڑ گڑائے لیکن چچی نے انہیں معاف نہیں کیا۔ مجھے بھی یہ بات آج ہی پتا چلی تھی کہ مرنے سے پہلے فیضان نے اپنا سب کچھ میرے نام لگایا تھا، اسی لیے میں نے بھی اپنے سسر کو دہلیز سے اندر قدم رکھنے نہیں دیا۔ میں ارمان کو لے کر امام صاحب کے پاس گئی اور ان سے ہماری شادی کا مسئلہ بیان کیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ آپ نے اس بچے کو اپنا دودھ پلایا ہے، اسی لیے آپ کا دودھ شریک بیٹا ہے۔ آپ کا اس سے نکاح کسی صورت جائز ہی نہیں ہے، آپ دونوں پہلے کی طرح ہی ماں بیٹا ہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر مجھے سکون ہو گیا تھا اور میں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ناجائز تھا۔ میں نے اس بچے کی زندگی اور قسمت خدا پر چھوڑ دی تھی۔ مجھے امام صاحب کے پاس سے واپس آئی تو میری ساس مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری ساس وہاں گری ہوئی پڑی تھی۔ ان کے کولے کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی اور وہ پوری طرح بستر سے لگ گئی تھی۔ وہ تو اپنی حاجت کے لیے باتھ روم تک نہیں جا سکتی تھی اور میں ہی ان کا سب کچھ بستر پر دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کو کچھ ہی دنوں میں ایک طرف فالج بھی ہو گیا اور وہ سارا دن بستر پر پڑی عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ میں ان کی ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ اپنے دل کی کوئی بات نہ کہہ پاتی۔ مجھے اب اپنی ساس سے نفرت نہیں ہوتی تھی بلکہ ان پر رحم آتا تھا، کیونکہ اپنی عمر کا وہ حصہ جس میں انہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنی تھی، اس میں وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم جھیل رہی تھی۔ میری آزمائشوں کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ارمان باقاعدگی سے اسکول جا رہا تھا۔ وہ بھلے ہی میرا خون میرا بیٹا نہیں تھا لیکن میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اس رشتے سے میرا محرم بیٹا تھا۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے اپنے سسر کو اس طرح ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر ٹھیک کیا، یا پھر یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے؟